بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، اور میرا مقصد، میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کا کلام پوری دنیا میں پھیلے، ہر ایک انسان کے کان میں آواز جائے۔ آپ نے اس اللہ کے کلام کو، اسلام کو، دین مذہب، اللہ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر ایک انسان تک پہنچانا ہے۔ تبلیغ کرنا فرض ہے اور آپ کا پہنچانا بھی دوسرے تک فرض ہے۔ میرے دوستو، ہر انسان کا اس دنیا میں رہنا حق ہے، اور اسلام کا جو اسلام سے خارج ہیں، خارج الاسلام ہیں، ان تک اللہ کا اسلام پہنچانا بھی فرض ہے۔ اب میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بی بی سائرہ سے پیدا ہوئے، ان کے متعلق میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، بشارت دی۔ تو بی بی سائرہ بولی، ہائے میری کم بختی، کیا اب میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے ہاں اولاد ہوگی؟ میں سن ایاس تک پہنچ چکی ہوں، ڈیٹ مجھے نہیں آتی، ماہواری مجھے نہیں آتی، جب کہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں، اور میرے میاں بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا میاں بوڑھا ہو چکا ہے، اب میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا، اے بی بی سائرہ، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو میں آپ کو سورت ہود آیات مبارکہ 72 اور 73 کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سائرہ کی عمر اس وقت کیا تھی، اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ طبری میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور انہیں اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی، تو فرمایا، اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو ہے بہت بڑا، نہایت رحم والا، کرم والا، اور اولادیں دینے والا، بہت ہی بڑا رحیم کریم ہے۔ تو میرے دوستو،
یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ تو بہت دعا کو ضرور سنتا ہے۔ ایک شعیب جبائی کی روایت ہے، وہ قابل اعتراض ہے، میں اس لیے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کہیں آپ ویڈیو کسی کی دیکھیں، کسی مولوی کی، یا پھر آپ کسی رسالہ یا کتاب سے کوئی حوالہ جو میں عرض کروں گا ہو تو آپ نے اس کو نہیں ماننا، یہ غلط ہے۔ لیکن آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کے علم کے اضافے کے لیے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ شعیب جبائی سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 16 برس کی عمر میں آگ میں ڈالا گیا، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو روایت میں عرض کر رہا ہوں یہ قابل قبول نہیں ہے، اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذبح ہونے کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں شعیب جبائی کے تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، اور جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال تھی، یعنی 10 کم 100 سال، اور انہیں یعنی حضرت بی بی سارہ کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں ایلیا سے 2 میل کے فاصلے پر ذبح کیا گیا حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور حضرت سارہ کو معلوم ہوا تو وہ 2 دن بیمار پڑی رہیں اور تیسرے روز فوت ہو گئیں۔ جب وہ فوت ہو گئیں، بعد کے جو ہے بقول ان کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ یہ روایت قابل اعتراض ہے، اور انشاءاللہ اب میں آپ کو فرشتوں کی مہمانی کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری دینے کے لیے مہمان ہوئے، سودی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو خوش ہوئے، اور اسی وقت گھر جا کر ان کے لیے ایک جو ہے بچھڑا بھنا ہوا، یعنی کہ اس کی بات کر رہا ہوں، بھنا ہوا بچھڑا لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا، اور یہ عربیوں کی بہت جو ہے خوبصورت مہمان نوازی ہے، اور خود بھی بیٹھ گئے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کر رہی تھی۔ اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے بیان فرمایا ہے، اس آیات مبارکہ کا میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی جس وقت مہمان آئے۔ یہ سورۃ ہود آیات مبارکہ 71 کا ترجمہ میں عرض کیا، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت فرشتے آئے، 2 فرشتے حضرت جبریل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی بی بی سارہ، وہ کھڑی ہوئی تھی، یعنی وہ دیکھ رہی تھی۔ ابن مسعود کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہ ہے کہ جب بچھڑا ان کے قریب کیا اور دیکھا کہ نہیں کھا رہے تو فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم قیمت ادا کیے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ فرشتے تو ویسے نہیں کھاتے کھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اس کی بھی قیمت ہے؟ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ شروع میں اللہ کا نام لو اور آخر میں اللہ کی حمد بیان کرو۔ یہ جواب سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ واقعاً یہ شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا خلیل بنائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ لقب ہے، خلیل بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ جو ہے میں اس کا ترجمات کر دیتا ہوں، عربی عبارت نہیں پڑھتا، مگر جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ یہ سورۃ ہود کی آیات مبارکہ میں نے جو ہے 70 کا ترجمہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب
حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا اکرام کر رہے ہیں اور وہ خود ان کی خدمت کر رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے پڑھی اور فرمایا کہ ہمارے مہمانوں پر تعجب ہے کہ ان کے اعزاز میں خود ان کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے۔ میرے دوستو، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے قصہ عرض کیا کہ فرشتے آئے، کیونکہ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانی کی، بچڑا بھنا ہوا لایا ہے۔ حضرت جبریل حضرت میکائیل نے کہا کہ ہم بغیر قیمت کے نہیں کھاتے، پیسے دیں گے پھر کھائیں گے۔ یہ تو ان کی بات تھی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مہمانوں کیا قیمت دو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کریں، ہم تو ثنا پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد وہ جو ہے جبریل اور میکائیل خوشخبری سنا کر چلے گئے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل کل کو عرض کروں گا۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کی، اور انشاءاللہ آپ نے بھی سننا ہے میرا پروگرام، اور اس کے بعد لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔